خدا کا عام فضل ہمیں یسوع کے اس دنیا میں آنے کے بنیادی مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وہ یہ ہے تمام دنیا کے لوگوں کی نجات۔ میں زکریہ امیر ہوں۔ یہ اصل بائبل کی ایک بہت جانی پہچانی کہانی سے لیا گیا ہے اور مجھے لگتا ہے ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس سے واقف ہیں۔ اگر ہم مسیح خاندان میں پیدا ہوئے ہیں تو ہم بچپن سے ان باتوں سے واقف ہیں۔ ہم نے زکئی محصول لینے والے کے بارے میں ایک گیت سنا تھا۔ کیا آپ کو وہ گیت یاد ہے؟ زکئی ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا، چھوٹے قد کا آدمی تھا وہ۔ آپ میں سے چند لوگوں کو آتا ہوگا یہ گیت۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ وہ ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے، اور پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ زکئی ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا۔ وہ یسوع کو دیکھ کر خوش ہوا۔ وہ بہت خوش تھا کیونکہ اس نے یسوع کو دیکھا۔ اب یہ ایک بچوں کا گیت ہے۔ اس کے الفاظ زکئی کی کہانی بیان کرتے ہیں اور یہ کہانی لوکا کی معرفت انجیل میں موجود ہے۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس گیت کو کیسے کلام کے مطابق لکھا گیا ہے۔ وہ یعنی یسوع یریحو میں داخل ہو کر جا رہا تھا اور دیکھو زکئی نام ایک آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا سردار اور دولت مند تھا۔ اب یاد رہے یسوع کے وقت میں محصول لینے والے بہت دولت مند ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ رومی حکومت کے لیے کام کرتے تھے۔ اب یاد رہے زیادہ تر محصول لینے والے یہودی تھے کیونکہ وہ رومی معاشرے کا حصہ تھے۔ خاص طور پر یہودی، ان کے اپنے آئین و ضوابط تھے۔ وہ روم کے اختیار میں تھے مگر یہودیت پر عمل کرتے تھے۔ تو یہودی ہوتے ہوئے آپ محصول لینے والے بن سکتے تھے اور بنیادی طور پر اصول یہ تھا، رومی حکومت کا مطالبہ جمع کرو، اپنی ادائیگی بھی کرو۔ اپنی تنخواہ، آمدنی اور مالی املاک کے مطابق ادائیگی کی جاتی تھی۔ مگر پھر رومی حکومت نے کہا، جب آپ رومی حکومت کا مطالبہ پورا کر دیں تو آپ اپنے لیے بھی کچھ اضافی لے سکتے ہیں، آپ اس میں بڑھا سکتے ہیں۔ یہ بے ایمانی کے لیے راہ کھولنے جیسا تھا۔ وہ دھوکہ دہی سے کام لیتے تھے اور اپنی تنخواہیں کئی گنا زیادہ بڑھا لیتے تھے۔ مگر انہوں نے صرف اپنی آمدنی ہی نہیں بڑھائی بلکہ عہدہ بھی بڑھا لیا۔ وہ محصول لینے والوں کے سردار بن گئے اور ان کے نیچے محصول جمع کرنے والے تھے۔ ان کا ہر چیز پر راج ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک ایسا ہی محصول لینے والا تھا، اس لیے بہت زیادہ دولت مند بھی تھا۔ وہ یسوع کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا کہ کون سا ہے۔ اس نے یسوع کے بارے میں سنا تھا مگر وہ ایک چھوٹے قد کا شخص تھا۔ وہ اپنے قد کے باعث اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ لیکن بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہ سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا قد چھوٹا تھا۔ بس اسے دیکھنے کے لیے آگے دوڑ کر ایک گولر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ وہ اسی راہ سے جانے کو تھا۔ جب یسوع اس جگہ پہنچا تو اوپر نگاہ کر کے اس سے کہا، اے زکئی جلد اتر آ کیونکہ آج مجھے تیرے گھر رہنا ضرور ہے۔ کیسا زبردست واقعہ ہے! آپ نے غور کیا اس گیت میں اس کہانی کو کتنی سچائی سے بیان کیا گیا۔ اب ہم زکئی کے نجات کے تجربے پر بات کریں گے اور ہمارے لیے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ لوکا کی معرفت انجیل کے 19ویں باب کی 6 آیت میں ہم پڑھتے ہیں، وہ جلد اتر کر اس کو خوشی سے اپنے گھر لے گیا۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا تو سب بڑبڑا کر کہنے لگے کہ وہ تو ایک گنہگار شخص کے ہاں جا اترا۔ اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ محصول لینے والوں سے کتنی نفرت کرتے تھے۔ اسی لیے لفظ گنہگار اور محصول لینے والے بار بار ایک ہی جملے میں استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ عام فہم تھا، اسی لیے لوگ اس صورتحال پر بات کرنے لگے۔ وہ ایک گنہگار آدمی کے ساتھ اس کے گھر جا رہا ہے۔ مگر ہم لوکا کی معرفت انجیل میں آگے پڑھتے ہیں، اور زکئی نے کھڑے ہو کر خداوند سے کہا، اے خداوند دیکھ، میں اپنا آدھا مال غریبوں کو دیتا ہوں، اور اگر کسی کا کچھ ناحق لے لیا ہے تو اس کو چوگنا ادا کرتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا، آج اس گھر میں نجات آئی ہے، اس لیے کہ یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے۔ اب یاد رکھیں وہ نجات یافتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا مال غریبوں کو دے دیا، اس کی وجہ سے اسے ہمیشہ کی زندگی نہیں ملی۔ وہ نجات یافتہ نہیں تھا اور نہ ہی اسے دوسروں کا ناحق لیا ہوا لوٹانے سے ہمیشہ کی زندگی مل گئی۔ یہ اس کے ایمان کی وجہ سے تھا، اور جب یسوع نے کہا یہ بھی ابراہیم کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ایمان اور نجات کے نزدیک تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے ابراہیم کیسے بچایا گیا؟ کیا آپ کو اس کی نجات کا تجربہ یاد ہے؟
اب رومیو میں جو لکھا ہے اسے پڑھتے ہیں، رومیو کے نام خط کے 4 باب میں، کیونکہ اگر ابراہیم اعمال سے راز باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی۔ اب اس کو ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر زکئی اعمال سے راز باز ٹھہرایا جاتا تو اس کو فخر کی جگہ ہوتی۔ آپ پھر سے ابراہیم کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن خدا کے نزدیک نہیں۔ کتاب مقدس کیا کہتی ہے؟ یہ کہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ کسی نے بھی اپنے اعمال کے باعث ہمیشہ کی زندگی حاصل نہیں کی۔ پرانے عہد نامے میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نجات کے بارے میں وہ سب کچھ جانتے تھے جو ہمیں معلوم ہے، مگر وہ ایمان کے وسیلے سے ہی آنے والی چیزوں کا انتظار کرتے رہے، اگرچہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں تھے، اور خدا نے اس ایمان کی قدر کی۔ خدا نے ابراہیم کے لیے بھی ایسا ہی کیا۔ ابراہیم آنے والے مسیح کے متعلق نہیں جانتا تھا، مگر وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ خدا اس کی نسل کے وسیلے سے ساری دنیا کو برکت دے گا۔ وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح ہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ یاد رکھا۔ خدا ایسے ہی ایمان کی قدر کرتا ہے۔ اب ہم سلیب کی جانب مڑ کر دیکھتے ہیں۔ اسی لیے رومیو کے خط کے 4 باب میں ہم ایسا پڑھتے ہیں جب پالوس بیان کرتا ہے، ابراہیم ایمان کی وجہ سے بچایا گیا، اعمال، شریعت یا ختنہ کی وجہ سے نہیں۔ یہ ایمان کے ہی وسیلے سے تھا۔ یہ یہاں کڑی کا کام کر رہا ہے۔ جو بھی ابراہیم کے متعلق کہا گیا یہ اسی کے بارے میں ہے۔ اب ہم پر یہ لاگو ہوتا ہے۔ پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے، ہم کیسے راست باز ٹھہرتے ہیں؟ ایمان کی وجہ سے۔ کس پر ایمان کی وجہ سے؟ یسوع مسیح پر ایمان کی وجہ سے۔ ہم جانتے ہیں انہوں نے ہمارے گناہوں کی خاطر جان دی، مر گئے اور پھر جی اٹھے۔ ہمارا ایمان یسوع مسیح کی انجیل پر ہے۔ ہم سلیب کی جانب نظر کرتے ہیں اور ایمان کے ہی وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس لیے پولس نے کہا، پس جب ہم ایمان سے راست باز ٹھہرے تو خدا کے ساتھ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے صلح رکھیں۔ یہ الفاظ بہت معنی رکھتے ہیں۔ خدا کے ساتھ صلح، اس کا مطلب یہ ہوا کہ گناہ کی وجہ سے ہماری خدا سے جو دشمنی ہوئی تھی وہ مٹ گئی۔ دوسرے الفاظ میں مسیح کے وسیلے سے خدا ہمیں اپنے لے پالک بیٹے اور بیٹیوں کی طرح دیکھتا ہے۔ اب گناہ ہمیں اس سے جدا نہیں کر سکتا۔ جب ہم مسیح کو جان کر ایک نئی پیدائش کا تجربہ کرتے ہیں تب ہماری خدا سے صلح ہو جاتی ہے۔ ہم خدا کے اطمینان کا تجربہ بھی تب ہی کرتے ہیں جب ہم بچائے جاتے ہیں۔ خدا کے اطمینان کا تجربہ ہم تب ہی کرتے ہیں جب ہماری خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا سے صلح ہوتی ہے۔ یاد رکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے، کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلے سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کے سامنے پیش کی جائے، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا۔ خدا کا اطمینان اس لیے موجود ہے کہ ہماری خدا سے صلح ہے۔ ہمارے پاس یہاں ایک دلچسپ مثال ہے۔ اب میں ایک چیز کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہم نے ایک اور دولت مند حاکم کی مثال دیکھی اور ایک دولت مند محصول لینے والے کی بھی۔ یاد ہے جب ایک مالدار آدمی یسوع کے پاس آیا، اے نیک استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ یاد ہے یسوع نے 10 احکام یاد دلائے۔ اس نے اس سے کہا، اے استاد، میں نے لڑک پن سے ان سب پر عمل کیا ہے۔ جب اس نے ایسا کہا وہ بس خود کو دھوکہ دے رہا تھا، کیونکہ یہ بہت اعلیٰ معیار ہے۔ اور یسوع نے اس پر نظر کی اور اس سے کہا، ایک بات کی تجھ میں کمی ہے، اب غور کریں۔ اس نے کیا جواب دیا؟ یہ زکئی نہیں، کوئی اور دولت مند شخص تھا۔ یسوع نے یہ سن کر اس سے کہا، ابھی تک تجھ میں ایک بات کی کمی ہے، اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو بانٹ دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ یسوع نے زکئی سے ایسا کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں کو دینے سے نجات حاصل نہیں ہوتی۔ یسوع اس کا امتحان کر رہا تھا۔ اسے پتا تھا کہ وہ اپنے مال اور دولت کو خدا سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ یسوع نے جان بوجھ کر اس کا امتحان لیا۔ یاد ہے شاگرد اس صورتحال کے متعلق الجھن کا شکار تھے، کیونکہ یسوع نے اس کو دیکھ کر کہا کہ دولت مندوں کا خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا کیسا مشکل ہے۔ پھر شاگردوں نے کہا، تو پھر کون نجات پا سکتا ہے؟ اور یسوع کا جواب زکئی کی زندگی میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے کہا، جو انسان سے نہیں ہو سکتا وہ خدا سے ہو سکتا ہے۔ اور زکئی کی زندگی سے یہ واضح ہے۔ اب اس کے فرق پر غور کریں۔ یسوع نے زکئی کو اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹنے کو نہیں کہا، کیونکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اس سے پہلے والی مثال میں بھی یسوع کا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا۔ اس نے زکئی کو محصول لینے کا کاروبار چھوڑنے کو نہیں کہا۔
یسوع کا پیغام یوحنا بپتسمہ دینے والے جیسا تھا۔ یاد ہے جب یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمہ دینے لگا تو اس کے پاس محصول لینے والے آئے۔ لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل کے 3 باب کی 12ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، اور محصول لینے والے بھی بپتسمہ لینے کو آئے اور اس سے پوچھا کہ اے استاد ہم کیا کریں؟ اس نے ان سے کہا جو تمہارے لیے مقرر ہے اس سے زیادہ نہ لینا۔ دوسرے الفاظ میں اس نے کہا میرے پیچھے چلو اور مسیح ہوتے ہوئے ایماندار رہو۔ تو یسوع ہمیں یہی سکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب ہم یسوع کو جان لیتے ہیں تو ہم اپنے مال و دولت کے ساتھ کچھ بھی کریں مگر ہمیں مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ ہمیں نجات کے حصول کے لیے نہیں بلکہ نجات یافتہ ہونے کے ناطے اس کے پیچھے چلنا ہے۔ یہ سب لوگوں کے لیے رہائی کا پیغام ہے، اس لیے میں نے ہمیشہ اس اصول پر اسی طرح سے سوچا ہے۔ میں اس کو پھر سے بیان کرتا چلوں، ہمیں یسوع کے اس دنیا میں آنے کے بنیادی مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ یہ ہے تمام دنیا کے لوگوں کی نجات۔ اور لوکا چاہتا تھا کہ ہم اسے جان لیں۔ یہ صرف غریب، اندھوں، بیماری اور کوڑھ میں جکڑے لوگوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ دولت مندوں کے لیے بھی ہے۔ ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں، اور گناہ کی مزدوری موت، مگر خدا کا تحفہ ہمارے خدا یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی ہے۔ میرا ایک سوال ہے، یسوع کا یہ بیان کہ میں کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہوں، ہمیں انجیل کی منادی کرنے کے لیے کیسے ابھارتا ہے؟ اگر آپ بائبل مقدس کے واقعات پر غور کریں تو مجھے لگتا ہے 5 ایسی بنیادی چیزیں ہیں جس میں ہم سب کو شامل ہونا ہے تاکہ انجیل کی خوشخبری پھیلا سکے۔ میں اسے انجیلی بشارت کے 5 رخ کہتا ہوں اور اس میں ہم سب شامل ہیں۔ پہلا ہمارا اپنا وجود ہے، ہم کیسے رہتے ہیں، ہم ایماندار ہوتے ہوئے کیسے رہتے ہیں۔ اور یاد رکھیں یسوع نے دعا کی تھی کہ ہم سب ایک ہوں جیسے وہ اور باپ ایک ہیں، تاکہ دنیا ایمان لائے کہ خدا ہی نے یسوع کو بھیجا۔ دوسرے الفاظ میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم جیسے یکجا ہو کر رہتے ہیں، اور جو محبت ہم سب کی ایک دوسرے کے لیے ہے یہی انجیل کی منادی کرنے کی بنیاد ہے، اور ہم سب اس کا حصہ ہیں اور خدا اس کی قدر کرتا ہے۔ مجھے پسند ہے جو مرحوم ڈاکٹر شیکفر اس تصور کے بارے میں کہتے تھے، وہ اسے فائنل اپولوجیٹک کہتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں ہم کیسے دنیا کو اس بات کی خبر دے سکتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی خدا ہے، ایک ہونے سے جیسے وہ باپ کے ساتھ ایک تھا۔ دوسری چیز بھی ہے، پہلی وجود، دوسری جانا ہے۔ سب سے پہلے اپنے علاقائی لوگوں کے پاس جانا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ پطرس رسول نے کہا، جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ۔ دوسرے لفظوں میں ہمیں اپنی برادری میں مسیح نے بدن کے طور پر اور ایماندار ہوتے ہوئے اپنی انفرادیت مسیح خاندان اور شادی شدہ جوڑوں کے طور پر قائم رکھنی ہے، تاکہ لوگ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر ہماری امید کی وجہ دریافت کریں اور ہم ہر وقت اپنی امید کی وجہ کو بیان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ دوسرا رخ ہے جانا اور اپنی برادری بنانا۔ تیسرا ہے بھیجنا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں اپنی بلاہٹ علاقائی لوگوں سے بڑھ کر محسوس ہوتی ہے، اور ایسا ممکن ہے۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی کسائی ہے، کوئی تنور والا، کوئی موم بتی بنانے والا۔ جب ہم مسیح میں آ جاتے ہیں تو ہم اپنے علاقائی لوگوں میں ہی رہتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو اس سے بڑھ کر اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں بھیجیں، ان کی مدد کریں اور جانے میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ چوتھا نقطہ ہے دینا۔ وہ کیسے جا کر کلام سنا سکتے ہیں جب تک ان کے پاس وسائل نہ ہوں؟ اسی لیے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جنہیں دینا ہوتا ہے، اور ہم اس سب کا حصہ ہیں۔ مجھے فلپیوں کی کلیسیا بہت پسند ہے۔ وہ مقدونیہ کی کلیسیاؤں میں سے پہلی کلیسیا تھے جنہوں نے پولس کی ضرورتوں کا خیال رکھا تاکہ وہ یسوع مسیح کی انجیل سنانا جاری رکھ سکے۔ تو کچھ ایسے ہیں جو دنیا کی حدود تک جا کر ہماری نمائندگی کرتے ہیں، اور ہمارا اس میں ایک بہت اہم حصہ ہے کہ ہم ارشاد اعظم کی تکمیل میں ان کی مدد کریں۔ خدا اس سب کی قدر کرتا ہے۔ صرف جانے والے ہی اہم نہیں، انہیں بھیجنا بھی ضروری ہے۔ آخر میں دعا کرنا میرے خیال سے یہ بنیادی ہے، وجود، جانا، بھیجنا، دینا اور دعا کرنا۔ مجھے یہ بہت دلچسپ لگتا ہے جب پولس بار بار دعا کی درخواست کرتا ہے۔ اگر پولس کو دعا کی ضرورت ہو سکتی ہے تو ہم سب کو ایماندار رہنے کے لیے دعا کی ضرورت ہے۔
میں پھر سے اس اصول کو بیان کر دیتا ہوں جو اس کہانی سے ہم نے اخذ کیا۔ ہمیں یسوع کے اس دنیا میں آنے کے بنیادی مقصد کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ یہ ہے تمام دنیا کے لوگوں کی نجات۔